طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سال اور آنے والا ہر سال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے عافیت اور سلامتی کا سال رکھے۔ آج ہمارے پاس جو ہمارا لیکچر ہے وہ حصہ نثر سے ہمارا سبق دستک ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ آغاز میں کچھ بنیادی معلومات مصنف کے حوالے سے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور علی ہے، اور ان کا جو قلمی نام ہے وہ مرزا ادیب ہے۔ مرزا ادیب جو ہے لاہور میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا اور اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے BA آنرس کیا۔ اس وقت رومانوی شاعر اختر شیرانی کے چرچے تھے، لیکن مرزا ادیب جو تھے اقبال سے متاثر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ فاروقی جو ان کے استاد تھے انہوں نے اختر شیرانی کا شاگرد بنایا۔ مرزا ادیب اسلامیہ کالج کے علمی پرچے کریسنٹ کے مدیر منتخب ہوئے، تو شاعری کی بجائے ان کا جو دھیان ہے وہ نثر کی طرف ہوا۔ کچھ ان کے نثر کے حوالے سے خصوصیات: مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے۔ کچھ مختصراً جو ہے اس سبق کے حوالے سے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے جو کردار ہیں ان میں ایک ڈاکٹر زیدی ہیں جن کی عمر 55 سال ہے، اور ایک کردار ان کی بیگم کا ہے، بیگم زیدی ہیں جن کی عمر تقریباً 50 سال ہے، اور ایک نوجوان ڈاکٹر ہیں برہان جو کہ بہت فرض شناس ڈاکٹر ہیں۔ منظر جو ہے وہ ایک سرد موسم کی رات کا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ گاؤ پلنگ پہ جو ہے وہ ٹیک لگائے لیٹے ہوئے، ان کی بیگم جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں آرام کرسی پہ بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ ان کی بیگم ان کو بار بار یقین دلاتی ہے کہ دروازے پر دستک نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مصر ہیں کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ اور اپنا یہ جو وہم تھا، اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی بیگم کو دروازے تک بھیجتے ہیں، بار بار بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بیگم ہیں وہ ان سے کچھ خفا اور ناراض محسوس ہو رہی ہیں، جبکہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے کہ بیگم جو ہیں وہ دروازے تک جاتی ہیں تو جا کے باہر دروازے کے باہر دیکھتی بھی ہیں کہ نہیں آخر کوئی ہے تو دستک ہو رہی ہے، جبکہ جو بیگم ہیں وہ بہت خفا ہیں کہ دروازے پر تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب انہیں بار بار جو ہے دروازے پر بھیج دیتے ہیں۔ اسی دوران دروازے پر جو ہے وہ جو لگی ہوئی گھنٹی ہے وہ بجتی ہے اور بیگم دروازے پہ جاتی ہیں۔ دروازے پہ ڈاکٹر برہان ہوتے ہیں جو
برساتی پہنے ہوئے ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، برساتی پہنے ہوئے ہیں۔ برساتی جو ہے یہ ایک واٹر پروف قسم کا کوٹ یا لباس ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو چیک کرتے ہیں، اور اتنے میں جو بیگم ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو مسز ہیں، وہ ڈاکٹر برہان کو مخاطب ہو کر انہیں ڈاکٹر صاحب کے اس وہم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پھر جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنا یہ جو وہم ہے، اس کی تمام جو اس کے پیچھے کہانی ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ وہم کیوں ہو رہا ہے۔ ہم باقاعدہ جو سبق ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ہم اس میں جانیں گے کہ اس وہم کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اس کا منظر ہے ڈاکٹر زیدی کا کمرہ۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ جو گاؤ تکیہ ہوتا ہے یہ بڑا تکیہ ہوتا ہے۔ عمر 55 کے لگ بھگ، فرینچ کٹ داڑھی۔ فرینچ کٹ داڑھی جو ہے یہ تھوڑی کی حد تک محدود داڑھی ہوتی ہے، صرف اس حصے تک۔ تو یہ انہوں نے جو ہے داڑھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، فرینچ کٹ۔ چہرے پر نکاہت نمایاں، نکاہت کمزوری، ان کے چہرے پر جو کمزوری ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے، جو کہ ان کی جو طبیعت کی خرابی ہے اس کو واضح کر رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں۔ رات طوفانی، تیز و تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ تیز و تند کہتے ہیں زوردار، تیز ہوا۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ عمر 50 کے قریب، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے، شال یعنی چادر۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یکایک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے، جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ بیگم: کیا ہے؟ زیدی: دستک سنی؟ بیگم: دستک؟ زیدی: سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم: ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم: کوئی نہیں ہے۔ زیدی: صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود آگے جو علامت ترک ہے ڈاٹس کی صورت میں، نقطوں کی صورت میں، یعنی جملہ اپنا معنی و مفہوم مکمل کر رہا ہے، تو اس لیے باقی جو جملہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں جانا چاہتی تو میں خود چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ زیدی: دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ بیگم: مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ زیدی: تو یہ دستک؟ بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے۔ تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی: تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم: میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں، بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ زیدی: ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیگم: آپ کا وہم ہے۔ زیدی: دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم: خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی: تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم: میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہیں، جنبش دینا ہلانا، جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہیں۔ بیگار مشقت، ایسی مشقت جس کی کوئی اجرت نہ ہو، کوئی صلہ نہ ہو۔
دروازے کی طرف جاتی ہیں، زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹک ٹکی باندھے دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ غور سے دیکھنا۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں۔ زیدی کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہیں۔ زیدی تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے، تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ بیگم نے جا کے دروازہ کھولا ہے اور باہر دیکھا بھی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا اور باہر دیکھا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق یقیناً باہر کوئی موجود ہوتا، اور اتنی تیز طوفانی ہوائیں ہیں، بارش بھی یقیناً ہو رہی ہے، اور ایسے موسم میں دروازہ کھولے بغیر آ جانا اور باہر جو موجود ہے اس کو اندر نہ لے کے آنا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو اس لیے ان کی ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں بے اعتباری ہے، اور بیگم کی نظروں میں شکایت اس بات کی کہ بیگم بار بار دروازے تک جا رہی ہیں، حالانکہ دروازے پر دستک نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ دروازے تک جا رہی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں باہر۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ زیدی مگر یہ دستک، بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر، بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم، وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ؟ وہم جو ہے یہ دماغ کی وہ قوت ہے جو فاسد خیالات پیدا کرتی ہے، غلط باتیں سوچنا اور پھر مثبت نہیں منفی انداز میں سوچنا وہم جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ؟ زیدی، شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی، دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے؟ بیگم، جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں۔ پیشانی ماتھا۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ لیٹ جائیں نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ زیدی، کیا کہا؟ بیگم، لیٹ جائیے۔ زیدی، تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم، حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی، یہ بات میں خود نہیں جانتا؟ بیگم، کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا اسے، صبح آئے گا۔ زیدی، اچھا لڑکا ہے۔ بیگم، میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ فرض شناس، فرض کو پہچاننے والا، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اور کوئی خیال آتا ہی نہیں۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے فرض شناسی۔ زیدی، ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم، آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ کیا کہو گی؟ بیگم، یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی، اب تو آیا ہے کوئی، شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔
چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برساتی کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بارش میں پہننے والا لباس ہے، کوٹ ہو سکتا ہے کوئی، بالخصوص واٹر پروف ہوتا ہے، پانی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ برہان کوئی بات نہیں۔ بیگم ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی۔ برہان آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر لیا، یعنی جسم کا درجہ حرارت دیکھا۔ بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ برہان سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی نہیں۔ برہان شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے۔ برہان کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ ناغہ جو ہے یہ چھٹی، غیر حاضری اور معطل کے معنوں میں آتا ہے۔ یعنی ایک دن جو ہے وہ انجیکشن نہ لگایا جائے۔ زیدی یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان سرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی تو آپ چلیں؟ برہان جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب جی ذرا ٹھہریے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان اوہو، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں، آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجیے۔ برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں۔ بیگم چلی جاتی ہیں۔ زیدی بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہیں، وہ 1 پیالی اٹھا لیتے ہیں۔ بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہیں۔ برہان گھونٹ لے کر آپ کیا بتا رہی تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں گے، مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہیں جو نگاہیں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہیں۔ برہان فرمائیے تو؟ انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ برہان وہم؟ بیگم مسکرا کر آپ کہیں گے ڈاکٹر اور وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پراسرار ہوتی ہے، راز سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہیں، وہ بدستور پہلے کی طرح چائے پینے میں مصروف ہیں۔ بیگم چائے پیجیے نا۔ برہان بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ بیگم بھی چائے پیتی ہیں۔ بیگم پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے۔ بیگم جی ہاں۔ برہان چائے کی 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتی ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہیں اور میز پر رکھ دیتی ہیں۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ برہان نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی آنکھیں کھولے بغیر جی نہیں۔ بیگم آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے، میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ زیدی اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم کوئی بھی نہیں۔ زیدی اچھا۔ بیگم آپ ان سے پوچھیے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی برہان بیٹا، برہان کہیے آگے۔ یہ جو تقریباً 2.5 لائنز ہیں، یہ تشریح کی حوالے سے، تشریح کے حوالے سے یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، تو انہیں جو ہے وہ خاص طور پہ تشریح کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا۔
یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی، یعنی بہت مصروف رہتے تھے۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ تانتا بندھنا، ہجوم ہونا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ یہاں تک اس کے بعد مزید ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کی تشریح کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی لیکچر میں کچھ بات کرتے ہیں۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں، گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں اور برہان میز سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ ضمیر انسان کے اندر ایک قوت ہے جو اسے بالخصوص جو ہے وہ اچھائی کی طرف، اچھے فیصلوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جب انسان کچھ اچھا نہیں کرتا تو یہ جو قوت ہے ایک منصف کی طرح انسان کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اسے ضرور احساس دلاتی ہے کہ تم نے کچھ برا کیا ہے۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ برہان، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی، کہو بیٹا۔ اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ ایڑیاں رگڑ کر مرنا یعنی انتہائی تکلیف کی حالت میں دنیا سے جانا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھا سبق دستک۔ یہ اس کے حوالے سے ایک اور خاص بات یہ کہ سبق جو ہے مکالماتی انداز لیے ہوئے ہے، لیکن آپ لوگوں نے جب اس سبق کا خلاصہ کرنا ہے تو وہ خلاصہ مکالماتی انداز میں نہیں ہوگا بلکہ دوسرے اسباق کی طرح اسی انداز میں نثر کی صورت میں ہوگا، اور جو ہے پیراگراف کی صورت میں اسے لکھیے گا۔ کچھ اس سبق کے بالخصوص پیراگراف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ انہیں مسیحا کہا جاتا ہے، زندگی دینے والے، زندگی بخشنے والے کہا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کی جو ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں ان کا خیال رکھیں، اپنے آرام کی، اپنے سکون کی قربانی دیں، اپنی زندگی کو عام جو لوگ ہیں، تکلیف دہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، تکلیف دہ حالتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بالخصوص جو ہے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی بجائے اپنے آرام و سکون میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے اور اپنے آرام و سکون کو فوقیت دے، تو ایسے میں یقیناً وہ اپنے جو فرض ہے اس میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان باضمیر ہو تو یقیناً زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ یہ جو فرض میں کوتاہی ہوتی ہے ان کو ضرور جو ہے وہ احساس دلاتی ہے کہ انہوں نے یہ کمی اور کوتاہی کی تھی۔ یہی حال جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہ کی،
اور انہوں نے اپنے آرام کو زیادہ اہمیت دی، اپنے آرام کو مد نظر رکھا اور یہ نہ جانا کہ ایک جو بوڑھا شخص آیا ہے ان کے پاس اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑی تکلیف کی حالت میں ہے، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے، اس کو دوا دینے کے لیے ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اس جو ہے سبق اور بالخصوص یہ جو پیراگراف ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہیں وہ حقوق العباد، بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں حقوق العباد کے حوالے سے ان کو ضرور پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ میں نے دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر سکیں، اس عبادت کے حوالے سے جو اس کی تفاسیر کی جاتی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ محض عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت یا پنجگانہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ وسیع معنی و مفہوم رکھتی ہے، اور اس سے مراد طلب رضائے الہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل کرنے کے حوالے سے اس کی وضاحت ہو تو یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے تعظیم کی جائے، دوسرا جو ہے خلق خدا پر شفقت کی جائے۔ حدیث نبوی بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اس کے کنبے یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ نیکی کرے۔ اسی طرح ہم نے اشعار جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں خدمت خلق کے موضوع پر، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، اور اسی طرح درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خدمت خلق کے جذبے کو اجاگر رکھتے اور جو ان کا فرض تھا اس کو ہر صورت مکمل کرتے، اور وہ نوجوان جو بڑی تکلیف کی حالت میں تھا اور تڑپ رہا تھا اس کی جا کے دیکھ بھال کرتے، لیکن انہوں نے اپنے آرام و سکون کو زیادہ اہمیت دی اور ان کو جا کے اس نوجوان کو نہ دیکھا جو اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ اس کے بعد سے ان کا جو ضمیر ہے انہیں وقتاً فوقتاً احساس دلاتا رہتا ہے، اور وہ بوڑھے میاں جو اس نوجوان کے جو اس رات جو ہے اپنی بیماری کی حالت میں دنیا سے جا رہا تھا، وہ بوڑھے میاں جو دروازے پر دستک دیتے رہتے ہیں، وہ دستک ان کا ضمیر جو ہے ان کو وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہے، ان کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرض کے معاملے میں کہیں کوئی کوتاہی کی تھی۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اور آپ لوگوں کی ذمہ یہی ہے کہ اس کا بالخصوص جو آپ کو ایک پیراگراف بتایا گیا ہے اس کی تشریح بھی دیکھ لیجئے گا، اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے گا، مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ان کو بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔